بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ کا ارشاد ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اس حدیث میں جو ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے، اس کے بارے میں دو حقیقتیں ہیں کہ جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس کی خوشخبری ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات بنے گی۔ ایک یہ کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ دو شرائط پر مبنی ہے، ایک ایمان اور ایک احتساب۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں یا جب ہم رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں اس کا کلام پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم اللہ اور آخرت کو ماننے والے ہوں، یعنی اللہ کے موجود ہونے اور اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس رکھنے کے ساتھ ہمیں یہ احساس دن میں بھی ہو اور ہمیں یہ احساس رات کو بھی ہو۔ اور دوسری شرط یہ بیان کی گئی کہ ہم روزے رکھیں اور رات کو اس کے حضور میں کھڑے ہوں احتساب کے ساتھ، یعنی ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنی ماضی کی زندگی کو اپنے ذہن میں لائیں اور اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگیں، ہم خود احتسابی کریں۔ یہ خود احتسابی رمضان کے روزوں اور رمضان کی راتوں میں قیام اللیل اللہ کے حضور میں اللہ کا کلام پڑھنے، نماز پڑھنے کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے، اگر انسان واقعی روزہ اور نماز اس کے شعور احساس کے ساتھ اختیار کرے۔ دوسری بات جو جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو انسان اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اور رات کو نماز پڑھتا ہے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے، اس میں اللہ کے حضور میں تو بس توبہ ہی کرنا کافی ہے، لیکن ان گناہوں کے معاملے میں جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی سے ہے، جس میں دوسروں کے حقوق پامال کیے گئے ہیں، اس میں یہی کافی نہیں ہوگا کہ ہم اچھے روزے رکھیں اور اچھی طرح سے نماز پڑھیں، بلکہ ہم نے جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کا بھی ہم کو مداوع کرنا ہوگا، اس شخص سے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے معافی مانگنی ہوگی، اور اگر اس کا نقصان کیا ہے تو اس کے نقصان کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر انسان روزے اور روزے کی راتوں کو نماز شعور کے ساتھ اختیار کرے گا تو اس کے اندر آپ سے آپ پیدا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ اور رمضان میں قیام اللیل آپ سے آپ انسان کے گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ ان کو اچھی نیت، اچھے ارادے اور شعور کے ساتھ رکھنے اور پڑھنے کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتے ہیں اور انشاءاللہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز